لاک ڈاؤن لگا ہے اسی وقت سے، یعنی جب سے دنیا کے اندر یہ کورونا وائرس کی بیماری آئی ہے، اسی وقت سے میں حدیث کی کتابوں کو کھنگال رہا تھا۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں کو میں نے لاک ڈاؤن میں پڑھا اور حدیثوں کو تلاش کیا کہ مجھے کورونا وائرس کے بارے میں کوئی حدیث مل جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت رنگ لائی اور مجھے کورونا وائرس کے بارے میں کچھ حدیثیں ملی۔ میں نے وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، آپ تک وہ پہنچا دی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ حدیث لوگوں تک پہنچائی، آپ لوگوں تک وہ حدیث پہنچائی، تو فوراً کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خواہش ہوئی، یہ بات پیش ہوئی کہ جس طرح آپ نے کورونا وائرس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بتلایا، اسی طرح کورونا وائرس کا علاج حدیث کی روشنی میں بتلائیے۔ تو میں نے اس کے بارے میں بھی حدیثوں کو تلاش کیا، حدیثوں کے اندر میں نے اس چیز کو ڈھونڈا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ حدیث بھی مل گئی۔ حدیث تو کافی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو وہ حدیث نہیں بتلاؤں گا۔ وہ حدیث آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کی اسکرین پر وہ حدیث اردو میں اور عربی زبان میں، دونوں زبانوں میں آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے گی۔ اس حدیث سے اس حدیث کی تشریح کیا ہے اور اس حدیث سے ہمیں کیا نچوڑ ملتا ہے، وہ چیزیں میں آپ کو سلسلے وار طریقے سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس فتنے سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بتلائی ہیں اور اس فتنے کی بہت اچھی طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر، اور بیٹھا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ کون سی حالت ہوگی کہ جس میں انسان زیادہ محفوظ رہے گا۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں، ایسی مہاماری میں انسان کے لیے سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ ایک جگہ گدی نشین ہو جائے، ایک جگہ بیٹھ جائے۔ وہ سڑکوں پر بھاگا نہ پھرے، وہ گلیوں میں الٹی سیدھی جگہوں پر چکر لگاتا نہ پھرے، بلکہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے۔ نمبر 2، دوسری بات، جب آپ سے اس فتنے سے بچنے کے طریقے کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 طریقے بتلائے۔ پہلا یہ کہ ہر انسان خود پر اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھے۔ پہلا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ ہر انسان خود پر اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھے۔ لہذا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے اہم ذریعہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ انسان کے ہاتھ، جس کو کورونا وائرس ہو، اس کے ہاتھ جس چیز پر بھی لگیں گے، جس انسان پر بھی اس کے ہاتھ ٹچ ہوں گے، یہ بیماری سامنے والے کو بھی لگ جائے گی۔ اس حدیث کا آخری جملہ انتہائی اہم ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ کے گھر میں کوئی دوسرا شخص داخل ہو جائے، تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی، یعنی گھر والا، جس کے گھر میں دوسرا شخص داخل ہوا ہے، تو گھر والا شخص اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، یعنی اس سے مصافحہ نہ کرے، چاہے اس کی موت اسی حالت میں آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے 2 طریقے بتلائے۔ نمبر 3، اس حدیث سے تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے۔
اس فتنے سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بند ہو جائے، جسے انگریزی میں ہوم کوارنٹائن کہتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں، خاص طور سے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4256 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی جگہ ہے تو وہ اس جگہ چلا جائے، یا اگر کسی آدمی کے پاس صرف بھیڑ بکریاں ہوں تو وہ وہیں چلا جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں بھی زندگی گزارنے کا کچھ سامان میسر ہو وہ وہیں خود کو کوارنٹائن کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو اپنے گھر کا تکیہ بن جانا چاہیے، یعنی جس طرح ایک تکیے کا مقام گھر میں آرام دہ جگہ ہوتی ہے، تکیہ گھر میں ایک طرف کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ پر انسان کو آرام ملتا ہے۔ ہر انسان کو بھی تکیے کی طرح خود کو گھر میں رہنے کا عادی بنانا چاہیے، گھر میں رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے تاکہ وہ اس عظیم فتنے سے بچ سکے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے معلوم کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، انسانوں کو ایسی سخت ضرورت، ایسی سخت احتیاط برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی، یعنی وہ کون سا زمانہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس میں انسانوں کو اس طرح کی احتیاط جو ابھی بتلائی، جو میں نے آپ کو ابھی بتلائی، اس طرح کی احتیاط برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام حرج میں ہوگا، یعنی حرج کے دنوں میں ہوگا، یعنی جب زمین پر حرج کے دن چل رہے ہوں گے اس وقت ایسی احتیاط برتنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں کافی ساری حدیثیں ایام حرج کے بارے میں موجود ہیں۔ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں حرج کے دنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیثوں کو تلاش کیا تو مجھے تقریباً 30 حدیثیں اسی معنی کی ملی جن کے اندر اس طرح کے معنی موجود ہیں۔ تو حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کے اندر حرج کے معنی بخاری شریف کے مطابق قتل کے ہیں، اور لغت کی کتاب میں حرج کے معنی شدت القتل و کثرتی ہی کے ہیں، یعنی قتل کی بے انتہا کثرت اور شدت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایام حرج کا مطلب، یعنی حرج کے دنوں کا مطلب بے انتہا قتل کے دن ہیں، اور بے انتہا اس طرح کے دن ہیں کہ جن دنوں میں زمین پر بہت زیادہ قتل عام ہوگا، بہت زیادہ قتل ہوگا۔ یہاں تک کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھے گا، یعنی ہم جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں ہم ان لوگوں سے بھی خود کو محفوظ نہیں مانیں گے، محفوظ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس کو یہ قاتل وائرس کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ اب میں آپ کو آخری بات بتلا دوں، کورونا وائرس سے اب تک لاکھوں افراد مر چکے ہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 70% لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 35 کروڑ لوگ اس وائرس سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو آخر میں اس حدیث کے اندر جو ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک اہم نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے، آپ کا دھیان وہاں پہنچانا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کورونا وائرس سے مرنے والے لوگوں کے لیے
کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر موت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ قتل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اس سے مرنے والے لوگ موت کا شکار ہوں گے، بلکہ یہ بتلایا کہ قتل کا شکار ہوں گے، وہ قتل ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے قتل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ایک حیاتیاتی جنگ ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں جس کے بارے میں دنیا کے اندر بہت پہلے سے بحث چلی آ رہی ہے، اور اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وائرس خود بخود نہیں پھیلا بلکہ اس کو جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے۔ شروع میں اس کو جان بوجھ کر پھیلایا گیا، پھر بعد میں اس نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی لوگ اس سے مر نہیں رہے بلکہ لوگوں کو اس سے مارا جا رہا ہے، لوگوں کو اس سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگ متفق نہ ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ بتلائی جائے گی۔ تب تک آپ اس ویڈیو کو سنتے رہیے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت